بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. اس وقت آپ سن رہے ہیں FM پنجاب رنگ سے جویریہ شفیق کی آواز. راولپنڈی، اسلام آباد، مری، کہوٹا، آزاد کشمیر، جہلم، جہاں جہاں میری آواز آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہے، میں تمام سننے والوں کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی. آپ اس وقت سن رہے ہیں پروگرام یونیورسٹی ٹائم، جو کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے تعاون سے FM پنجاب رنگ سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے. اور آج میری ساتھی میزبان ہے اقرا رزاق. جی اقرا. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مجھے یقین ہے جہاں جہاں میری آواز ہوا کے دوش پہ تیرتی آپ کی خوبصورت سماعتوں تک پہنچ رہی ہے، آپ کا آج کا دن بہت اچھا جا رہا ہوگا اور آپ اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے. آپ کی محبتوں، چاہتوں اور خوشیوں کے ڈھیروں پیغامات لیے آپ کے روبرو، آپ کے درمیان آپ کی اپنی میزبان اقرا رزاق. آپ سن رہے ہیں FM 99.4 پنجاب رنگ. پروگرام اس وقت پیش کیا جا رہا ہے یونیورسٹی ٹائم پنجاب رنگ سے براہ راست. سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق وقت ہو رہا ہے 12:04. آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا ٹھیک 2 بجے تک. آپ اپنے پیغامات ہم تک بھیج سکتے ہیں، ہمیں کال کر کے یا ہمیں واٹس ایپ کر کے. کال کے لیے ملائیے 051929150. نئے جڑنے والوں کو بتاتی چلوں کہ واٹس ایپ کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ ٹائپ کیجئے اپنے واٹس ایپ پر اپنا نام، اپنی جگہ کا نام، ایک مختصر سا پیغام اور بھیج دیجئے 0333929153 پر. آپ فیس بک کے ذریعے ہمیں لائیو سن سکتے ہیں، کامنٹ کر کے ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. فیس بک کا ہمارا پتہ ہے FM پنجاب رنگ راولپنڈی 99.4. وہ لوگ جو اس وقت راولپنڈی میں داخل ہو رہے ہیں ان سے کہوں گی کہ جی آینو ست بسم اللہ پخیر راگلے خوش آمدید. اور وہ لوگ جو دوسرے شہروں کی طرف رخ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں آپ کو اپنی منزل تک پہنچائے. سامعین، ایک مشہور کہاوت ہے If you educate a man, you educate an individual, but if you educate a woman, you educate a nation. یعنی اگر آپ نے ایک مرد کو تعلیم دی تو گویا آپ نے ایک فرد کو تعلیم دی، لیکن اگر آپ نے ایک عورت کو تعلیم دی تو گویا آپ نے ایک قوم، ایک معاشرے کو تعلیم دی. اس کہاوت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تعلیم نسواں کتنی اہم ہے. علم نور ہے اور جہالت گمراہی ہے. خواتین معاشرے کا نصف حصہ ہیں. ایک مرد پر جتنا تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے اتنا ہی ایک عورت کے لیے بھی ضروری ہے. راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں طالبات کو IT اور جدید شعبوں میں تعلیم دی جا رہی ہے. آج کا یہ پروگرام اسی حوالے سے ترتیب دیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے سامعین کو راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں داخلوں کے متعلق آگاہ کر سکیں. ہمارے لیے بڑے ہی مان اور اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں بطور ایڈمیشن انچارج اور ڈپٹی رجسٹرار اپنے فرائض احسن طریقے سے سر انجام دے رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نیلم شہزادی صاحبہ. نیلم شہزادی صاحبہ، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ اللہ کا شکر. جی تو نیلم صاحبہ، میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنا تعارف کروائیں، اپنی جائے پیدائش اور تعلیم کے بارے میں ہمارے سامعین کو آگاہ کیجیے. جی السلام علیکم. میرا نام تو آپ آلریڈی بتا چکی ہیں، اور جہاں تک میرے ایکسپیرینس کا تعلق ہے، فرام دا لاسٹ 15 years آلموسٹ آئی ہیو بین ایسوسیٹیڈ ود دا ایجوکیشن سیکٹر. اور میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ہی سرو کرتی رہی ہوں، جس میں آپ کی ایئر یونیورسٹی، بحریہ یونیورسٹی، آپ کی راولپنڈی وومن یونیورسٹی، NDU، نمل، یہ تمام یونیورسٹیز آتی ہیں جہاں میں ڈفرینٹ آپ کے ڈیزگنیشنز پہ
اپنے سروسز دیتی رہی ہوں. اور کرنٹلی جو ہے آئی ایم دا ڈپٹی رجسٹرار آف راولپنڈی وومن یونیورسٹی. میں نے اس یونیورسٹی کو تقریباً 2022 میں جوائن کیا تھا, مئی 2022 میں, اینڈ ابھی میرے پاس اس وقت ایڈیشنل ڈائریکٹر اکیڈیمکس کا چارج بھی ہے, اینڈ آئی ایم آلسو لوکنگ آفٹر دی ایڈمیشنز آف راولپنڈی وومن یونیورسٹی فرام لاسٹ 3-4 ایئرس. تو جہاں تک میری ایجوکیشن کا سوال ہے, آئی ڈیڈ مائی ایم ایس فرام ایئر یونیورسٹی, اور میرا ایم بی اے ہے فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی سے. میں نے مینجمنٹ سائنسز میں ایم ایس کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد ڈفرینٹ ٹریننگز اور ساری چیزیں, اور ڈیورنگ جاب آپ جتنا ایکسپیرینس لیتے ہیں وہ سارا ایسوسیٹیڈ ہے میرے ساتھ. بہت شکریہ نیلم صاحبہ. یہ بتائیے گا کہ راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں مختلف انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرامز کے لیے درخواست دینے والی طلبات کے لیے اہلیت کا معیار کیا ہے؟ اچھا, پہلے تو میں یہ بتاتی چلوں کہ لاسٹ ایئر جب ہم نے ایڈمیشنز اوپن کیے تھے تو ہمارے پاس انڈر گریڈ اور پوسٹ گریڈ میں ایم ایس ایم فل کے پروگرامز تھے. اس بار ہم نے پی ایچ ڈی پروگرامز بھی الحمدللہ اپنے لانچ کر لیے ہیں. انڈر گریڈ میں ہمارے پاس 15 ڈفرینٹ پروگرامز ہیں, جس میں فیکلٹی آف سائنسز اور فیکلٹی آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کے انڈر ہمارے پاس ڈفرینٹ پروگرامز آتے ہیں. اور ایم ایس ایم فل لیول پہ ہمارے پاس 12 ڈفرینٹ پروگرامز ہیں جو دونوں فیکلٹیز میں ہمارے پاس ایگزسٹ کرتے ہیں. اور پی ایچ ڈی ہم نے اس بار فرسٹ ٹائم لانچ کیا ہے اپنے پروگرامز کو. 10 ڈفرینٹ پروگرامز میں اپنا پی ایچ ڈی لانچ کیا ہے, جو کہ فال 2025 سے انشاءاللہ ہماری کلاسز شروع ہوں گی, اور اس کو مزید ہم انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے. جہاں تک آپ کا کوشچن ہے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی حوالے سے, بیچلرز میں آپ کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا فار دا کمپیوٹر سائنس اینڈ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ از منیمم 50% مارکس. آپ کے پاس 50% مارکس ہونے چاہیے, اور آپ نے ایف ایس سی لیول پر میتھس اور کمپیوٹر سائنس کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہو, دین یو آر ایلیجیبل ٹو اپلائی فار دیز 2 پروگرامس. جہاں تک کنسرن ہے آپ کے سائنسز کے پروگرامس کا, تو سائنسز کے پروگرامس کے لیے آپ کے پاس جیسے آپ فیکلٹی آف سائنسز میں اگر باٹنی, فزکس, کیمسٹری ان پروگرامس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے فزکس, کیمسٹری اور میتھس کے سبجیکٹس کو پڑھا ہوا ہو تو آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں ان پروگرامس کے لیے. اینڈ آپ کے پاس پاسنگ کرائٹیریا آپ کا ہونا چاہیے, آپ کے سبجیکٹ سارے فرسٹ ایئر میں کلیئر ہونے چاہیے. امپورٹنٹ بات یہاں پہ میں ایک اور بھی بتاتی چلوں, وہ یہ ہے کہ آپ اگر ریزلٹ اویٹنگ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کا سیکنڈ ایئر کا ریزلٹ اگر نہیں آیا ہوا تو بھی آپ ایڈمیشن اپلائی کر سکتے ہیں, آپ ایلیجیبل ہیں. آپ فرسٹ ایئر کے مارکس کی بیس پہ اور میٹرک کی مارکس کی بیس پہ بیچلرس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں, اور ریزلٹ آنے کے بعد آپ نے اپنا کمپلیٹ ریزلٹ سبمٹ کرانا ہوتا ہے. تب تک آپ کا ایڈمیشن جو ہوتا ہے وہ ایک پروویژنل ایڈمیشن ہوتا ہے جو یونیورسٹی آپ کو آفر کرتی ہے, اینڈ اپان کمپلیشن آف سبمیشن آف کمپلیٹ ڈاکیومنٹس آپ کے ایڈمیشن کو کنفرم کیا جاتا ہے. تو اگر آپ ریزلٹ اویٹنگ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کے بورڈ کا ریزلٹ ابھی اناؤنس نہیں ہوا تو بھی آپ ویٹ نہ کریں, آپ اس پروگرامز کے لیے لازمی اپلائی کریں. 26 اگست اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے ٹو اپلائی فار دا ایڈمیشن, دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ, پلیز مارک کر لیں اس ڈیٹ کو. 26 اگست کو ہماری آن لائن ایڈمیشن کی اپلیکیشنز کلوز ہو جائیں گی, سو اس سے پہلے آپ پلیز اپلائی کر لیں, آئیدر یو ہیو اے ریزلٹ آف یور سیکنڈ ایئر اور ناٹ. جہاں تک انڈر گریڈ پروگرامز کی بات ہے, اب انڈر گریڈ پروگرامز میں ہم ایک اور پروگرام آفر کر رہے ہیں جو کہ ہے آپ کا لیٹرل انٹری پروگرام, جس میں ہمارے پاس 5th سیمسٹر میں بچے آ کے ہمیں جوائن کرتے ہیں. اس لیٹرل انٹری پروگرام میں اسپیشلی ہم نے جو بچہ بی اے, بی ایس سی یا اے ڈی پی پروگرامز کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, ان کے لیے یونیورسٹیز نے ایک فیسلٹی یہ رکھی ہے, چونکہ اب آپ کی 4 ایئرس ڈگری کنسیڈر ہوتی ہے فار یور ہائر ایجوکیشن, تو اے ڈی بی جو پروگرام ہوتا ہے وہ 2 ایئرس کا ہوتا ہے آفٹر ایف ایس سی, وہ آپ کا کمپلیٹ نہیں کرتا ریکوائرمنٹ بیچلرس ڈگری کو. سو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے اور ہائر اتھارٹیز کی طرف سے یہ لیٹرل انٹری کا پروگرام یونیورسٹیز کو دیا گیا, اور ان سے کہا گیا کہ وہ اس کو انٹروڈیوس کریں تاکہ بچے اس میں ایڈمیشن لے کے مزید 2 ایئرس کی اسٹڈیز اپنی کمپلیٹ کریں, اور 4 ایئرس ڈگری ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جو کہ آپ کی بیچلرس ایکویلنٹ ڈگری ہوتی ہے. سو ان بچوں کے لیے بھی ہم نے سیم وہی 15 پروگرامز جو ہمارے بیچلر لیولس پہ ایگزسٹ کرتے ہیں, جس میں باٹنی, کیمسٹری, فزکس, میتھس, زوالوجی, اسٹیٹسٹکس, آپ کے سائیکالوجی, مینجمنٹ سائنسز ہے, میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز ہے, سوشیولوجی ہے, یہ تمام پروگرامز ہیں جس میں آپ ایڈمیشنز لے سکتے ہیں. اس کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے میٹرک کیا ہو, ایف ایس سی کیا ہو یا ایف اے کیا ہو یا ایکویلنٹ ایجوکیشن آپ کے پاس ہو, اور دین
آپ نے BA اگر کمپلیٹ کر لیا ہے تو بھی کنسیڈر ہوتا ہے, BSc کر لیا تو بھی, اور ADP کے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کا لاسٹ سیمسٹر کا, فار ایگزامپل اگر آپ سیمسٹر سسٹم سے ہیں اور آپ کا لاسٹ سیمسٹر کا رزلٹ نہیں آیا ہوا تو بھی آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں. ہم آپ کو پروویژنل ایڈمیشن دیتے ہیں سیم اسی پیٹرن پہ جس پیٹرن پہ ہم فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ سیمسٹر سسٹم سے نہیں ہیں اور اینول سسٹم ADP پروگرام سے ہیں تو بھی آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں. اگر آپ کا سیکنڈ ایئر کا رزلٹ ADP میں آؤٹ نہیں ہوا ہوتا آپ پروویژنل ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس بیچلرز لیول پہ, انڈر گریڈ لیول پہ 2 پروگرامس ہیں جس میں ایک سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ کے لیے ہے اور ایک BA BSc کے اسٹوڈنٹس کے لیے, ADP اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو لیٹرل انٹری میں 5th سیمسٹر سے آگے ہمیں جوائن کرتے ہیں اور آگے مزید 2 سال پڑھتے ہیں. پوسٹ گریڈ لیول پہ ہمارے پاس 2 پروگرامس ہیں اس وقت, ایک ماسٹرز کا اور دوسرا PhD کا. MS MPhil کا پروگرام ہے ہمارا جس میں فیکلٹی آف سائنسز اور سوشل سائنسز کے پروگرامس ہیں ڈفرینٹ, اور PhD میں بھی ہم نے 10 ڈفرینٹ ڈسپلنس انٹروڈیوس کیے ہیں جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور MS MPhil لیول پہ اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا یہ ہوتا ہے کہ منیمم آپ نے بیچلرز میں 2 CGPA لیا ہوا ہو اور ایکویلنٹ سبجیکٹس پڑھے ہوں جس میں آپ آگے فردر پرسو کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ باٹنی میں آنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے بیچلرز میں باٹنی کے سبجیکٹس کو پڑھا ہوا ہو. اسی طرح PhD میں آنے کے لیے MPhil لیول پہ آپ نے باٹنی کو پڑھا ہو تو آپ PhD باٹنی کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے. تو یہ ڈفرینٹ کرائیٹیریاز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ابھی انڈر گریڈ لیول پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کا جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہے وہ نہیں ہوتا. انڈر گریڈ کسی بھی سبجیکٹ کے لیے آپ کا ایڈمیشن ٹیسٹ نہیں ہے, آپ ڈائریکٹ صرف میرٹ اپلائی کرتے ہیں, اپلائی کرتے ہیں اور میرٹ لسٹ بنتی ہے جس کے آپ کے میٹرک کے اور فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کے مارکس کنسیڈر ہوتے ہیں. صرف فائن آرٹس کا پروگرام ایسا ہے ہمارا بیچلرز لیول پہ جس پہ آپ کا صرف انٹرویو ہوتا ہے. آپ کی جب آپ اپلائی کر دیتے ہیں ہم ایک انٹرویو لسٹ ڈسپلے کرتے ہیں جس پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور اپنا انٹرویو ڈپارٹمنٹ میں دے کر جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی لسٹ فائنل ہوتی ہے. ادروائز اور کسی پروگرام کے لیے نہ ٹیسٹ ہوتا ہے نہ انٹرویو ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں MS MPhil اور PhD پروگرامس کے لیے. یہاں پر آپ کے لیے ٹیسٹ بھی ہے اور انٹرویو بھی ہے جو کہ مسٹ ہے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے. جہاں تک ٹیسٹ کی بات ہے تو MS MPhil میں اور PhD میں آپ گیٹ کا ٹیسٹ بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں جو HEC لیتا ہے, جو آپ کی کمپیٹنٹ اتھارٹیز لیتی ہیں, وہ ٹیسٹ بھی آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. دوسرا آپشن آپ کے پاس یونیورسٹی ٹیسٹ بھی اٹیمپٹ کرنے کا ہوتا ہے. دونوں میں سے جو ٹیسٹ آپ ہمیں دیں گے, اپلائی کریں گے, ہم اس کو کنسیڈر کر لیں گے ہائر نمبرز کو. انٹرویو آپ کا مسٹ ہوگا. ادھر آپ MS MPhil میں آ رہے ہیں یا PhD میں آ رہے ہیں تو یونیورسٹی آپ کا انٹرویو لازمی لیتی ہے اور اس کے بعد آپ کا میرٹ لسٹ فائنل کرتی ہے. جی بہت شکریہ نیلم شہزادی صاحبہ, آپ نے ہمیں کافی تفصیل سے اس سارے پروسیجر کے بارے میں بتایا ہے. لیکن ہمارے سننے والوں کے لیے ایک دفعہ پھر سے بتا دیجئے کہ کیا درخواست دہندگان کے لیے کوئی داخلہ امتحان یا مخصوص ٹیسٹ درکار ہے؟ جی, جیسے میں نے پہلے آپ لوگوں کو انفارم کیا کہ بیچلرز لیول پہ کوئی ٹیسٹ یا انٹرویو کنڈکٹ نہیں کیا جاتا سوائے ایک پروگرام کے جو کہ فائن آرٹس کا ہے. فائن آرٹس میں اسٹوڈنٹس کا انٹرویو ضرور لیا جاتا ہے جس میں اپنی وہ ایک چھوٹی سی کوئی ڈرائنگ آرٹ یا ساتھ لے کر آتے ہیں اور انٹرویو کمیٹی کے سامنے جو ڈپارٹمنٹ نے بنائی ہوتی ہے وہاں پر وہ انٹرویو دیتے ہیں اور وہ شو کرتے ہیں. اس میں صرف یہ جج کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اسپیسیفک پینٹنگ اسکلز ہیں, آپ آگے پرسو کر سکتے ہیں اس کو یا نہیں. بیچلرز لیول پہ اور کسی پروگرام کا نہ ٹیسٹ ہوتا ہے نہ انٹرویو ہوتا ہے. ہاں, MS لیول پہ اور PhD لیول پہ یونیورسٹی ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کرتی ہے اور انٹرویو بھی لے گی. پرابلی کوشش ہم یہی کریں گے, ہمارا کیلنڈر جو ہم نے ڈیزائن کیا ہے اس میں ہم یہ کریں گے کہ جس دن آپ کا یونیورسٹی ٹیسٹ ہوگا اسی دن ایوننگ میں آپ کا انٹرویو بھی کنڈکٹ ہو جائے گا. اور MS MPhil لیول پہ اور PhD لیول پہ اگر آپ نے گیٹ کا ٹیسٹ اٹیمپٹ کیا ہوا ہے جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن آپ کا NTS ڈپارٹمنٹ آپ کے گیٹ کے ٹیسٹ لیتے ہیں, اگر آپ نے وہ اٹیمپٹ کیا ہوا ہے, یو ڈونٹ وانٹ ٹو گیو دا یونیورسٹی ٹیسٹ, تو وہ بھی ایکسیپٹ ہو جاتا ہے. آپ نے جسٹ اپنی آن لائن اپلیکیشن میں اس ٹیسٹ کے مارکس انٹر کرنے ہوتے ہیں اور ساتھ اس کی پکچر آپ نے اٹیچ کرنی ہوتی ہے جو اٹیمپٹ کیا ہوتا ہے آپ نے گیٹ کا ٹیسٹ, تو آپ کو صرف شارٹ لسٹ کر کے انٹرویو کے لیے کال کیا جائے گا. اگر آپ یونیورسٹی کا ٹیسٹ اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. دونوں آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہے. یونیورسٹی اپنا ٹیسٹ بھی لے گی اور گیٹ کا بھی لے گی. آپ دونوں ٹیسٹ اٹیمپٹ کر کے دونوں میں سے جو بیسٹ آپشن ہے وہ سلیکٹ کریں تو وہ بھی آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہے. بہت شکریہ نیلم صاحبہ. اب یہ بتائیے گا کہ داخلے کی درخواست جمع کروانے کے لیے کن دستاویزات کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیا کوئی مخصوص فارمیٹس یا سرٹیفکیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے؟
ہاں میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ ہمارا جو ایڈمیشن کا پروسیس ہے وہ کمپلیٹ آن لائن پروسیس ہے. اس میں فزیکل سبمیشن جب تک آپ کا میرٹ لسٹ ڈسپلے نہیں ہوتی تب تک نہیں ہوتی. اس کا پروسیس یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی کی ویب سائٹ جو کہ www.rwu.edu.pk ہے, آپ اس پہ لاگ ان کریں گے. لاگ ان کر کے آپ کو بالکل فرنٹ ڈیسک پہ ہی ایڈمیشنز کا ٹیب نظر آئے گا. آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ ایڈمیشنز کے لاگ ان ڈیٹیلز میں چلے جائیں گے. وہاں آپ نے اپنا ای میل ایڈریس دے کے پاسورڈ دے کے اپنا لاگ ان بنانا ہے اور فارم میں انٹر ہونا ہے. دین آپ کو ایڈمیشن فارم نظر آئے گا. آپ نے اس ایڈمیشن فارم کو کمپلیٹ ڈیٹیلز کو فل کرنا ہے. وہ آپ کو ساتھ ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایڈمیشن فارم گائیڈ کرتا جاتا ہے کہ آپ نے جو ڈاکیومنٹ, فار ایگزامپل آپ پہلے اگر میٹرک کے مارکس ڈال رہے ہیں تو ساتھ اس کا سرٹیفکیٹ اٹیچ کریں. پھر اگر آپ فرسٹ ایئر کے مارکس ڈال رہے ہیں تو اس کا سرٹیفکیٹ اٹیچ کریں. اگر آپ ماسٹرز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو بیچلرز کے مارکس ڈالیں گے تو اس کا سرٹیفکیٹ اٹیچ ہوگا. اور اسی طرح اگر پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ماسٹرز کے مارکس ڈال کے اس کا سرٹیفکیٹ اٹیچ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کیٹیگریز ہیں جس کو آپ کوٹا سیٹس کہتے ہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کوٹا سیٹس پہ. اگر وہ پنجاب کے باہر کسی علاقے سے آ رہے ہیں تو ڈفرنٹ کوٹا سیٹس ہمارے پاس اویلیبل ہیں جو آپ کو ڈراپ ڈاؤن آپشنس میں نظر آ جائیں گی. ان کوٹا سیٹس پہ اپلائی کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نامینیشن لیٹر اس پروونس کا موجود ہو, یا اگر آپ اسپورٹس کوٹا پہ اپلائی کر رہے ہیں تو اسپورٹس بورڈ کا نامینیشن لیٹر ہونا چاہیے. اگر آپ اسپیشل اسٹوڈینٹس کے اس پہ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس آپ کا وہ سرٹیفکیٹ موجود ہونا چاہیے جو آپ کی اسپیشلٹی شو کرتا ہے, جس میں ہمارے ڈسیبل اسٹوڈینٹس آتے ہیں. تو یہ سارے سرٹیفکیٹس اپنے ساتھ اٹیچ کرنے ہوتے ہیں. آن لائن فارم کو فل کرنا ہوتا ہے. آپ کہیں سے بھی کسی بھی لنک سے آؤٹ سائڈ دا یونیورسٹی, آپ آؤٹ سائڈ دا سٹی, یا آپ ایون آؤٹ سائڈ دا کنٹری بھی آپ اس لنک کو اوپن کر کے اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد امپورٹنٹ ایک چیز اسٹیپ وہ یہ ہوتا ہے جو اکثر اسٹوڈنٹ مس کر جاتے ہیں. جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ڈراپ ڈاؤن آپشن, آپ کے پاس ایک لنک جنریٹ ہو جاتا ہے جس میں آپ کو اپلیکیشن پروسیسنگ فی نظر آ رہی ہوتی ہے. وہ اپلیکیشن پروسیسنگ فی آپ نے کسی بھی بینک میں آن لائن پے کر سکتے ہیں. اگر آپ فزیکلی جانا چاہیں تو بھی اویلیبل ہے. بینک آف پنجاب کا اکاؤنٹ نمبر ہم نے دیا ہوا ہے. اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو یو کین پے آن لائن. آپ کسی بھی آن لائن ایپ کے تھرو, چاہے جیز کیش, ایزی پیسہ یا اکاؤنٹ ٹرانسفر, آپ اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے. کرنے کے بعد ضروری اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اس جو آپ نے فی پے کی ہے اپلیکیشن پروسیسنگ, اس کی پکچر لیں گے. پکچر لینے کے بعد دوبارہ سے اپنی اپلیکیشن کو آن لائن جو آپ فل کر رہے تھے اس میں جا کے اس پکچر کو اپلوڈ کریں گے. اپلوڈ کرنے کے بعد آپ اس اپلیکیشن کو پروسیس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں ہماری میرٹ لسٹ میں آنے کے لیے. بہت سارے بچے یہ کرتے ہیں کہ فی انہوں نے پے کر دی کسی بھی آن لائن پروسیس کے تھرو یا بینک میں جا کے, لیکن واپس آ کے اپلوڈ نہیں کیا اپنے لنک پر, تو ان کی اپلیکیشن انکمپلیٹ رہ جاتی ہے. جو لیٹر آن ان کو بعد میں کسی اسٹیج پہ پتہ چلتی ہے تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ نے جو اپلیکیشن پروسیسنگ فی پے کی تھی اس کو آپ نے واپس آ کے لنک پہ اپلوڈ بھی کرنا تھا. تو وہ آپ اپلوڈ کرنا نہ بھولیے, بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. اس میں آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے ایک میسج بھی جاتا ہے جب آپ کا لاگ ان اور پاسورڈ بن جاتا ہے تو کریڈینشلز کا ایک میسج جاتا ہے آپ کو ای میل پہ کہ یہ آپ کے کریڈینشلز ہیں اور پاسورڈ ہے, آپ اس کو چینج کریں. اور جب آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اپنا ویریفیکیشن پروسیس تو بھی آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے ایک میسج جاتا ہے کہ آپ کا اپلیکیشن پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہے, اب آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے میرٹ لسٹ میں آنے کے لیے. سو آپ نے یہ لازمی کرنا ہے, یہ اسٹیپ مس نہیں کرنا. اپلیکیشن پروسیسنگ فی پے کرنے کے بعد دوبارہ سے اس پکچر کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے جہاں یونیورسٹی آپ کو وہاں سے ڈائگنوز کرتی ہے کہ آپ کی پروسیسنگ فی آ گئی ہے, اپلیکیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے, اب آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے یہاں پر ایڈمیشن کو آگے فردر پرسو کرنے کے لیے. جی سامعین, آپ کو ایک مرتبہ پھر سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں اور آپ سن رہے ہیں پروگرام یونیورسٹی ٹائم FM پنجاب رنگ 99.4 سے براہ راست. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 033392912523. آپ ہم سے لینڈ لائن نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0519291520. جی تو نیلم صاحبہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت سے لوگ ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں, پسند کر رہے ہیں اور اپنے پیغامات بھی بھیج رہے ہیں. تو اپنے واٹس ایپ کے کچھ ساتھیوں کے پیغامات کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. شفیق حسین صاحب ہیں سوہاں اسلام آباد سے, پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. رخسانہ عابد صاحبہ ہیں ہمارے سے راولپنڈی سے, اور ان کا ایک سوال بھی ہے جی کہ میری بیٹی ایڈمیشن لینا چاہتی ہے
ہم نے کچھ عرصے کے لیے بیرون ملک جانا ہے, کیا پنڈی کی طالبات کے لیے ہاسٹل کی سہولت موجود ہے؟ اچھا, میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہاسٹلس تو بالکل ہمارے پاس 3 ہاسٹلز ہیں ود ان دا یونیورسٹی پرمیسز اویلیبل ہیں, کافی اچھی فیسلٹیز اس میں آپ کو مل جائیں گی. پریفرنس جو ہم دیتے ہیں ڈیفینیٹلی ظاہر ہے جو طالبات ہماری ڈفرینٹ باقی سٹیز سے آ رہی ہوتی ہیں ان کو دیتے ہیں. اس میں ضروری یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے آپ میرٹ لسٹ پر آئیں, آپ کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو, دین یو کین اپلائی فار دا ہاسٹل ایڈمیشن. تو ہاسٹل کے لیے آپ بالکل اپلائی کر سکتے ہیں. پریفرنس ہم دیتے ہیں ان اسٹوڈینٹس کو جن کا ایریا جو ہوتا ہے وہ پنجاب سے باہر کا ہے, وہ دور سے آ رہے ہیں, لیکن سیٹس کی اویلیبلٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر اویلیبل ہوتی ہیں تو آپ یہ فیسلٹی اویل کر سکتے ہیں, اور اگر کچھ عرصے کے لیے کرنی ہے تو ان اسپیشل سرکمسٹانسز اس کی پاسبلٹی دیکھی جا سکتی ہے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ عثمان دانیال صاحب موجود ہیں بٹالہ روڈ کہوٹہ سے, اور وہ کہتے ہیں کیا تحصیل کہوٹہ سے بس کی سہولت میسر ہے؟ نہیں سوری, اس وقت تو ہماری جو بس ہے وہ ود ان پنڈی کے پریمیسز میں چلتی ہیں. ہماری بسز جو ہماری ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی ہے وہ ابھی آؤٹ آف سٹی اویلیبل نہیں ہم کر پائے. انشاءاللہ فیوچر میں ہمارا پلان ہے کہ ہم ٹرانسپورٹ فیسلٹیز کو جب انکریز کریں گے تو ہم سٹیز سے باہر کوشش کریں گے کہ اس کو چلائیں, لیکن فی الحال آپ کو ود ان سٹی اویلیبل ہے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ آمنہ صاحبہ موجود ہیں مری سے, اور وہ کہتی ہیں کہ پروگرام بہت معلوماتی ہے. عبد القیوم صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ کمرشل مارکیٹ سے, اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایوننگ کلاسز کی سہولت میسر ہے؟ ایوننگ کلاسز آپ ماسٹرز, بیچلرز یا پی ایچ ڈی کس لیول پہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ انہوں نے یہ مینشن کیا ہے؟ نہیں. بیچلرز میں تو ایوننگ کلاسز بالکل بھی نہیں ہے, مارننگ پروگرام ہے. ایم ایس ایم فل اور پی ایچ ڈی میں ڈپینڈنگ اپون دا اسٹوڈینٹس ان کی اویلیبلٹی پہ کلاسز کو مولڈ کیا جاتا ہے. کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم 3 آنورڈ کلاسز کو اسٹارٹ کریں, کیونکہ آپ کے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی لیول پہ موسٹلی وہ اسٹوڈینٹس آتے ہیں جو کہ ورکنگ اس پہ ہوتے ہیں, اور ان کو سوٹیبل نہیں ہوتا ان کے لیے کہ مارننگ کلاسز لیں. تو پریفرنس دی جاتی ہے نمبر آف اسٹوڈینٹس کو. اگر وہ زیادہ ہیں اور وہ مارننگ میں کلاسز نہیں لے سکتے تو ہم کوشش کرتے ہیں 3 آنورڈ کلاسز کو اسکیڈول کیا جائے ان کے لیے. بہت شکریہ نیلم شہزادی صاحبہ. میرا اگلا سوال ہے آپ سے کہ مختلف پروگراموں کے لیے درخواستوں کی فیسیں کیا ہیں اور یہ فیسیں کیسے ادا کی جا سکتی ہیں؟ اچھا, اپلیکیشن پروسیسنگ فی ہوتی ہے جو کہ ابھی آپ کو اسٹیج پہ دینی ہوتی ہے. اگر آپ بیچلرز کے لیول کی بات کریں تو 1500 آپ کی اپلیکیشن پروسیسنگ فی ہوتی ہے. اس کے ساتھ اگر آپ نے پریفرنسز سلیکٹ کرنی ہے, میکسیمم آپ 3 پریفرنسز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کو مزید 200 روپیز پر پریفرنس ایڈ کر دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں نے اپلائی کیا ہے بیچلرز ان باٹنی میں تو میرا چلان جنریٹ ہوگا 1500 روپے کا. اگر میں اس کے ساتھ فزکس کو ایڈ کروں گی تو وہ 200 ایڈ ہو جائے گا, 1700 ہو جائے گا. اسی طرح کیمسٹری کو ایڈ کروں گی تو مزید 200 ایڈ ہو جائے گا. تو آپ کو ٹوٹل 1500 پلس 200 1700, اور اگر آپ نے تیسری پریفرنس کو بھی ایڈ کیا تو 1900 آپ کو بیچلرز لیول پہ پے کرنا ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ ایم ایس ایم فل کی اپلیکیشن کو فل کر رہے ہیں تو اس کی اپلیکیشن پروسیسنگ فی 2000 روپیز ہے, آپ نے وہ دینی ہوگی. اور اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہے 2500 جو آپ نے پے کرنی ہوتی ہے اپلیکیشن پروسیسنگ فی, جو کہ نان ریفنڈیبل ہوتی ہے. نئے جڑنے والوں کو بتاتی چلوں کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نیلم شہزادی صاحبہ جن کا تعلق راولپنڈی وومن یونیورسٹی سے ہے. آپ بطور ڈپٹی رجسٹرار اور انچارج ایڈمیشن اپنے فرائض سے انجام دے رہی ہیں. میم ہمارے سامعین کے لیے کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ کیا انٹرویوز بھی کسی پروگرام کے انتخاب کے عمل کا حصہ ہوتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو درخواست دہندگان کو انٹرویوز کی تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. بالکل انٹرویوز ہمارے ہوتے ہیں. بیچلرز لیول پہ صرف فائن آرٹس پروگرام کے لیے انٹرویو ہے. ایم ایس ایم فل لیول پہ اور پی ایچ ڈی لیول پہ تمام پروگرامز کے لیے انٹرویو کنڈکٹ ہوگا. اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ مارننگ میں یونیورسٹی آپ کا ایڈمیشن ٹیسٹ لے گی. ایڈمیشن ڈیٹ ہم اناؤنس کریں گے. ابھی کیلنڈر ہمارا اویلیبل ہے جس پہ ڈیٹ ہم آپ کو بتا دیں گے. جب یونیورسٹی کی اپلیکیشن کلوز ہوتی ہیں تو ویری نیکسٹ ڈے ہم وہ ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں. کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ایم ایس ایم فل کے پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹس کو ہم تھرو ایس ایم ایس یا ای میل ہم ان کی ڈیٹ بھی, ان کو ایڈمٹ کارڈ جنریٹ ہو تو اس پہ لکھی ہوئی آ جائے اور ان کو انفارم کر دیا جائے. وہ مارننگ میں یونیورسٹی کا ایڈمیشن ٹیسٹ ہوگا. ایڈمیشن ٹیسٹ اٹمپٹ کرنے کے بعد آپ کا ایوننگ میں یا 3-4 آورس کے ڈفرنس سے آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کیا جاتا ہے. انٹرویو کے لیے آپ کا انٹرویو پینل بیٹھتا ہے جو کہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنے اپنے انٹرویو پینلز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. وہ آپ سے جو پبلک کوشچنس کرتے ہیں ریلیٹڈ ٹو یور فیلڈ ہی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ بیچلرس کے لیے آ رہے ہیں فائن آرٹس کے لیے صرف, تو وہ آپ
آپ کا انٹرسٹ آف ڈرائنگ اور یہ چیزیں دیکھتے ہیں. اگر آپ اپنے ساتھ کوئی ڈرائنگ آرٹ کی کوئی چیز لائے ہوئے ہیں تو وہ اس کو جج کرتے ہیں کہ آپ اس کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو ایلیجیبل بھی ہیں کہ نہیں. جہاں تک ماسٹرز اور پی ایچ ڈی پروگرامز کی بات ہے, وہاں پر ماسٹرز لیول پہ تو آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کا جو پریویس فیلڈ تھا بیچلرز, اس میں آپ نے کیا سبجیکٹ اسٹڈی کیا اور فردر آپ جو پرسو کر رہے ہیں آپ اس کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں اور آپ کا انٹرسٹ کیا ہے اور ریسرچ کی طرف کتنا وہ ہے. پی ایچ ڈی لیول پہ انٹرویو کے لیے میں امپورٹنٹ ایک بات بتاتی چلوں کہ آپ کو اپنا سائنوپسس بنا کر لانا ہوگا, ایک ڈرافٹ, جس میں آپ کو پی ایچ ڈی کی جو انٹرویو کمیٹی ہے وہ جج کرے گی کہ آئدر آپ جس سبجیکٹ پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کی ایلیجیبلٹی کیا ہے, پاسبلٹی کیا ہے, اس کے لیے فیسلٹیز اویلیبل ہیں اور آپ کا سپروائزر آپ کو اویلیبل ہے جو آپ کو اس ٹاپک پہ ریسرچ کرائے. تو یہ آپ کو تھوڑا سا ہوم ورک کر کے آنا ہوگا. بہت شکریہ نیلم صاحبہ. اب یہ بتائیے گا کہ راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں درخواست دہندگان کی جانچ پڑتال اور انتخاب کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ میں ویسے لاسٹ ٹائم بھی انفارم میں نے یہ کیا تھا کہ بہت سارے بچوں کو کنفیوژن یہ تھی کہ جو میرٹ لسٹ جنریٹ ہوتی ہے وہ کس بیسس پہ ہوتی ہے. ہم نے اپنے میرٹ لسٹ کا فارمولا اگر آپ یہ دیکھیں تو ایلیجیبلٹی کرائٹیریاز جو ہماری یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ دیے ہوئے ہیں بالکل اس کے ٹاپ پہ ہم نے اپنا میرٹ کیلکولیشن کا فارمولا لگایا ہوا ہے تاکہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے پکچر کلیئر ہو, کرسٹل کلیئر, ان کو پتا ہو, کوئی ایسی انوملی نہ ہو. اگر آپ بیچلرز میں آ رہے ہیں تو آپ کے میٹرک اور فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کے مارکس کاؤنٹ ہوتے ہیں. اگر آپ ماسٹرز میں آ رہے ہیں تو آپ کے مارکس کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشنل آپ کے پریویس ڈگریز ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کا انٹرویو کے مارکس اور آپ کے ٹیسٹ کے مارکس کاؤنٹ ہوں گے. اور پی ایچ ڈی میں جب آپ آئیں گے تو آپ کے مارکس کنسیڈر ہوں گے اور انٹرویو اور جو ٹیسٹ ہوگا وہ آپ کو پاس یا فیل کرنا ہوگا, وہ آپ کے میرٹ کرائٹیریا میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. اور آپ نے میم بتایا کہ آپ لوگ چیک کرتے ہیں کہ آپ کے پاس انسٹرکٹر اویلیبل ہے یا نہیں, تو یہ پی ایچ ڈی اسٹوڈینٹس خود بھی سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اس ٹیچر سے تھیسس کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, بینگ اے کینڈیڈیٹ جب آپ یونیورسٹی کے باہر سے ابھی ایڈمیشن لینے آ رہے ہیں اس وقت تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کون سا ٹیچر کب کیا کورس پڑھا رہا ہے یا اس کی کیا اسپیشلائزیشن ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس اسٹیج پہ آپ یہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. یس, آپ کے پاس چوائس ضرور ہوتی ہے. اگر آپ ان کی اسپیشلائزیشن کو ویب سائٹ پہ چیک کریں, ان کی پروفائل گیون ہوتی ہے, اس پروفائل کو آپ ریڈ کریں, آپ کو اپنے ریسرچ ایریا انٹرسٹ کے لحاظ سے یہ پتا چل جائے گا کہ کون سا انسٹرکٹر ہے جس کا ریسرچ انٹرسٹ میرے سے میچ کرتا ہے اور میں اس کے ساتھ ریسرچ کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں. تو فردر پھر آپ جب اپنا پروپوزل سبمٹ کرائیں گے دین آپ کو اویلیبلٹی آف سپروائزر اس وقت بتائی جائے گی کہ یہ سپروائزر از ولنگ ٹو ٹیک دس ریسرچ اور ناٹ. جی سامعین, آپ سن رہے ہیں پروگرام یونیورسٹی ٹائم جو کہ FM 99.4 سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نیلم شہزادی صاحبہ جن کا تعلق راولپنڈی وومن یونیورسٹی سے ہے. آپ ڈپٹی رجسٹرار اور ایڈمیشن کے شعبے میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. تو میم ہمارے ساتھ بہت سارے فیس بک کے بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم ان کے بھی پیغامات اپنے شو میں شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں عمیر خان بھٹی صاحب ڈیرہ غازی خان سے, اور وہ پروگرام کو کافی پسند کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ محمد صادق ڈار صاحب ہیں اور وہ بھی پروگرام کو کافی پسند کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ منور عباس صاحب شامل ہیں اور وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. شوکت کیانی صاحب ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں پروگرام کو کافی پسند کر رہے ہیں. عائشہ ظفر صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میڈم میری بہن کی کیمسٹری میں 85% نمبرز ہیں, کیا وہ داخلے کی اہلیت رکھتی ہیں؟ اچھا, اس کے لیے میں آئی ڈونٹ نو انہوں نے اس بات کو کلیئر کیا ہے کہ نہیں کہ 85% جو مارکس ہیں وہ صرف کیمسٹری کے سبجیکٹ میں ہیں یا اوور آل ان کے آئے ہیں. پھر بھی میں یہ بتاتی چلوں کہ وہ بالکل ایلیجیبل ہیں. ایک تو انہوں نے کیمسٹری کو پڑھا ہوا ہے FSC لیول پہ, اگر وہ بیچلرز میں آنا چاہ رہی ہیں اور ان کے باقی سارے سبجیکٹس کلیئر ہیں تو شی کین اپلائی اینڈ ہوپ فلی شی ول گیٹ ایڈمیشن آلسو آن دا بیسس آف مارکس. اور اگر صرف کیمسٹری میں ان کے 85% مارکس ہیں اور باقی مارکس ان کے 45-50% سے ابو ہیں تو بھی وہ ایلیجیبل ہیں, شی کین اپلائی. اس کے بعد ہمارے ساتھ چودھری اشفاق احمد صاحب موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈم کس کس مضمون میں PhD کے داخلے کروائے جا رہے ہیں؟ اچھا, اس وقت ہم نے PhD اپنے 2 فیکلٹیز میں لانچ کی ہے, فیکلٹی آف سائنسز میں اور فیکلٹی آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز میں. ٹوٹل ہم نے PhD کے 10 پروگرامز لانچ کیے ہیں. اگر آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ وزٹ کریں گے تو اس پہ آپ کو تمام ڈیٹیل مل جائے گی. اس کے علاوہ ہماری فیس بک پہ بھی ڈیٹیل گیون ہے, انسٹاگرام کا راولپنڈی وومن یونیورسٹی کا پیج ہے, فیس بک کا بھی پیج ہے,
ہے, آپ وہاں سے بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ٹیلی فون لائن 9290-901 یا 9290-842 پہ کال کریں گے تو ایڈمیشن ٹیم وہاں پہ بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اویلیبل ہے. ہمارا ایڈمیشنز کا ہیلپ ڈیسک بنا ہوا ہے جہاں پر آپ کو یہ ساری انفارمیشن اویلیبل ہو جاتی ہے. رائٹ ناؤ ابھی آپ کے لیے میں انفارم کرتی چلوں کہ 10 پروگرامز جو ہم فیکلٹی آف سائنسز اور سوشل سائنسز میں لانچ کر رہے ہیں وہ ہیں باٹنی, کیمسٹری, فزکس, زوالوجی, میتھمیٹکس, اسٹیٹسٹکس, مینجمنٹ سائنسز, سائیکالوجی, انگلش لنگوسٹکس اور میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز. ان تمام پروگرامز میں ہم اپنا پی ایچ ڈی پروگرام لانچ کر چکے ہیں. بہت شکریہ میم. اچھا, ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم راجہ صاحب اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انگلش میں پی ایچ ڈی کے لیے کینڈیڈیٹس کی تعداد کتنی ہے؟ نمبر آف سیٹس کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس منیمم نمبر آف سیٹس 10 to 15 ہے, ڈپینڈنگ اپان دا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا اینڈ اپلیکیشن جو ہمیں ریسیو ہوں گی. اس کے بعد ریسرچ انٹرسٹ پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے آپ کی انٹرویو کو دیکھتے ہوئے آپ کی سیٹس کو فائنل کیا جائے گا. فی الحال ہمارے پاس 10 to 15 سیٹس اویلیبل ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد شکیل صاحب اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. تھینک یو. ہمارے ساتھ موجود ہیں نذیر صاحب لیا سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے اور آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں پروگرام میں. اس کے بعد ہمارے ساتھ عاقف کریم صاحب موجود ہیں. ہمارے ساتھ خاور سلیم صاحب موجود ہیں اور وہ بھی پروگرام کو بہت پسند کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ سنان ڈوگر صاحب موجود ہیں اور وہ بھی پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں سن رہے ہیں راحت محمود صاحب اور راجہ احسان خان اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے. اور ان کا ایک سوال بھی ہے کہ تعلیم کے ساتھ طالبات کی تربیت کے لیے کیا انتظامات کیے جاتے ہیں؟ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ راولپنڈی میں یونیورسٹی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر نہ صرف آپ کو ایجوکیشن دی جاتی ہے بلکہ آپ کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے تھرو اسٹوڈنٹس کی گرومنگ بھی کی جاتی ہے, جس میں ہمارے پاس اسپورٹس ایکٹیویٹیز موجود ہیں, سائیکولوجیکل ویل بینگ سینٹر ہے, انٹرنشپ کی اپرچونیٹیز ہیں اور اس کے علاوہ اسکالرشپس ہیں. ان تمام چیزوں کو اسٹوڈنٹس کو گروم کرنے کے لیے, ان کو مزید فیلڈز میں آگے پروگرس کرنے کے لیے ہم ان تمام فیسلٹیز کو اویلیبل کرتے ہیں. فیسلٹیز کی یونیورسٹی کیمپس کی اگر بات کی جائے کہ یونیورسٹی کیمپس میں ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کے لیے فیسلٹیز کیا کیا موجود ہیں تو اس میں ہمارے پاس جم بھی ہے, ہمارے پاس ڈے کیئر کی فیسلٹی ہے, آڈیٹوریم ہے, ہمارے پاس اسپورٹس گراؤنڈ ہے, کیفیٹیریا ہے, ماسک ہے, وومن ڈیولپمنٹ سینٹر ہے, ہمارے پاس میڈیکل یونٹ ہمارے پاس موجود ہے, ریڈیو اسٹیشن ہے, ٹی وی اسٹوڈیو ہے, ہمارے پاس لیبس ہیں, اوپن ایئر تھیٹر ہے, لائبریری ہمارے پاس موجود ہے. یہ تمام اسمارٹ کلاس روم ہے, ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز ہیں. یہ تمام فیسلٹیز جو ہم اپنی اسٹوڈنٹس کی گرومنگ کے لیے اور ڈفرینٹ اور پرپسز کے لیے اسٹوڈنٹس کو اویلیبل کی جاتی ہیں. اور اسٹوڈنٹس کو گروم کرنے کے لیے اسپیشلی اگر بات کی جائے تو دیر آر نمبر آف ورک شاپس اینڈ سیمینارز جو کہ ہم ڈفرینٹ ایکسپرٹس کو فرام دا فیلڈ بلاتے ہیں اور وہ آ کے اسٹوڈنٹس کو لیکچرز دیتے ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, کانفرنسز ہوتی ہیں. یہ تمام ایکٹیویٹیز اسٹوڈنٹس کی پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے ہم اسٹوڈنٹس کو یہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنی پریکٹیکل فیلڈ میں بھی اس کو آگے لے کر فردر پرسو کریں. جی بہت شکریہ نیلم صاحبہ. اپنے نئے جڑنے والوں کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نیلم شہزادی صاحبہ جن کا تعلق راولپنڈی وومن یونیورسٹی سے ہے. آپ بطور ڈپٹی رجسٹرار اور انچارج ایڈمیشن اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں اور آج کا پروگرام اسی حوالے سے ترتیب دیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے سننے والوں کو بتا سکیں کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں داخلوں کا آغاز ہو گیا ہے اور خواہش مند طالبات اپنے داخلے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. میم میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ طالبات کے لیے کون سی اسکالرشپس اور مالی امداد کے مواقع دستیاب ہیں اور ان اسکالرشپس کے لیے درخواست کا طریقہ کار کیا ہے؟ اچھا, میں یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو یہ انفارم کرتی چلوں کہ ہمارے پاس اسکالرشپس کی کافی ساری چیزیں جو فیسلٹیز ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے لیے اویلیبل ہیں, جس میں آپ کے میرٹ بیس اسکالرشپس بھی ہیں اور نیڈ بیس اسکالرشپس بھی ہیں, جس میں جو ہمارا ایک کمپلیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس جس کو لیڈ کر رہی ہیں, اسٹوڈنٹ افیئرس کا ڈپارٹمنٹ ہے جو اسکالرشپس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اور وہ تمام اسٹوڈنٹس کو ان تمام اسکالرشپس کی انفارمیشن ڈفرینٹ
پیجز سے, لنک سے, ان کی ویب سائٹ سے, ڈیش بورڈ سے اسٹوڈنٹس کو پہنچاتے ہیں. اسٹوڈنٹس اس کو اویل کر سکتے ہیں, جس میں آج کل ہمارا ایک بہت پرومیننٹ اسکالرشپ ہے جو کہ چیف منسٹر کا ہونہار اسکالرشپ پروگرام ہے, جو کہ ہماری بہت ساری اسٹوڈنٹس نے اویل بھی کیا ہے اور وہ کر بھی رہی ہیں, اور ان فیوچر بھی انشاءاللہ ہم ہوپ فل ہیں کہ بہت ساری اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ ملے گا. آپ ان اسکالرشپس کو اویل کر سکتے ہیں جب آپ ونس یونیورسٹی کا پارٹ بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے میرٹ اسکالرشپ ہوتا ہے اف یو ول پرفارم ویل ان دا سیمسٹرز, اور اگر آپ پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں تو یونیورسٹی آپ کو ٹاپ 3 اسٹوڈنٹس کو ہمارے اسکالرشپ آفر کرتی ہے, جس میں آپ کو ٹیوشن فی وغیرہ ویو آف کی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس نیڈ بیسڈ اسکالرشپس بھی ہوتی ہیں جو ڈفرینٹ ڈونر ایجنسیز ہوتی ہیں, وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس آفر کرتی ہیں. اسٹوڈنٹ اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس کا جو آفس ہے وہاں پر اسٹوڈنٹس اپلیکیشنز دیتے ہیں تھرو دیئر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اینڈ کوآرڈینیٹر, اور ان اپلیکیشنز کو وہاں پر شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے, انٹرویوز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں, اور ان اسٹوڈنٹس کو انفارم کیا جاتا ہے کہ وہ کس اسکالرشپ کو کس ٹائم پر کہاں پہ اویل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ نیلم صاحبہ. یہ بتائیے گا کہ جو طالبات کسی دوسری یونیورسٹی سے راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں ٹرانسفر ہونا چاہتی ہیں, ان کے لیے کیا طریقہ کار ہے, اور کیا اس پروسیس کے لیے کوئی مخصوص معیار یا اضافی تقاضے ہیں؟ جی بالکل, اس پروسیس کو آپ مائگریشن پالیسی کو فالو کرتے ہوئے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. یہ مائگریشن کا پروسیس ہوتا ہے. اگر آپ کسی یونیورسٹی کے کرنٹ اسٹوڈنٹس ہیں اینڈ اف یو وانٹ ٹو مائگریٹ ہیئر, تو آپ ہماری پوری ایک مائگریشن پالیسی ہے جو کہ آپ کو فالو کرنی ہوتی ہے. فرسٹ آف آل آپ کو اس یونیورسٹی سے اپنی کمپلیٹ ٹرانسکرپٹس جہاں جتنے سیمسٹرز آپ نے پڑھے ہیں وہ لانے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ اپنا NOC لانا ہوتا ہے, اور یہاں پر ایک اپلیکیشن دینی ہوتی ہے. تو آپ کی وہ اپلیکیشن آپ کے کمپلیٹ ڈاکیومنٹس کے ساتھ مائگریشن کی ایک کمیٹی ہماری یونیورسٹی کی ہے, اس کے آگے آپ کی اپلیکیشن کو پٹ اپ کیا جاتا ہے اور پروسیس کیا جاتا ہے. اور اگر آپ مائگریشن کی پالیسی کو فالو کرتے ہیں اور اس کے باقی پروز اینڈ کونس کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو مائگریشن الاؤ کی جاتی ہے. یہاں پر میں امپورٹنٹ ایک بات یہ بتاتی چلوں کہ ہم فرسٹ ایئر میں یا لاسٹ ایئر میں مائگریشنز نہیں لیتے, اور ٹوین سٹیز سے بھی مائگریشن نہیں لیتے. سو آپ کو آؤٹ آف سٹی اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو مائگریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور مائگریشن کو اپلائی کرنے کے آپ کے تھوڑے سے اسٹرکٹ رولز ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کورسز یہاں پر یونیورسٹی میں جس اسکیم آف اسٹڈیز میں فالو ہو رہے ہیں وہ آپ نے اس کے کورس کانٹینٹ کو میٹ کیا ہوا ہو, آپ کے گریڈز A اور B ہوں, اس سے نیچے والے گریڈز ٹرانسفر نہیں ہوتے, ٹائملی آپ نے اپلائی کیا ہو. فار ایگزامپل اگر آپ سپٹمبر فال کے سیمسٹر کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کو 1 month بفور یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہوتا ہے. اسی طرح اسپرنگ کے لیے آ رہے ہیں تو 1 month بفور آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے, ادروائز آپ کی اپلیکیشن انٹرٹین نہیں ہوتی. سو آپ اس کو پروسیس مائگریشن کی جو کمپلیٹ پالیسی ہے وہ ہماری یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.rwju.edu.pk پہ گیون ہے. اب وہاں پہ جا کے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں, اس کے ڈاکیومنٹ کی تمام ڈیٹیلز کو دیکھ سکتے ہیں, اور یہاں پر ود اپلیکیشن اس کو پٹ اپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ نیلم صاحبہ. فیس بک کے دوست بھی ہمیں سن رہے ہیں اور اپنے پیغامات بھیج رہے ہیں. راحت محمود صاحب ہمیں سن رہے ہیں اور ان کا سوال ہے کہ میڈم پورے BS کورس کی مکمل 4 سال کی لگ بھگ فیس کتنی بن جاتی ہے؟ اس کے لیے ایگزیکٹ کاؤنٹ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتی, لیکن فرسٹ سیمسٹر میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کا جو پہلے سیمسٹر کی فیس ہوگی وہ اراؤنڈ 57,000 ہوگی, اور آنورڈ آپ کو جو چارج ہوگا وہ اس میں سے ایڈمیشن فیس اگر آپ مائنس کریں تو پرابلی میرا خیال ہے آپ کا 45,000 کا چلان ہوتا ہے, اور اسی طرح آنورڈ سیمسٹرز کا چلان ہوتا ہے جو آپ کو ہر سیمسٹر کے اینڈ پہ پے کرنا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسز سعید ملک صاحبہ, اور وہ کہتی ہیں کہ زبردست پروگرام ہے اور وہ پروگرام کو کافی پسند کر رہی ہیں اور آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کر رہی ہیں. اس کے علاوہ محمد علی صاحب ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے ہماری جتنی بھی کنفیوژنس تھی وہ دور ہوئی ہیں, بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. تھینک یو. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ محمد سمیع صاحب موجود ہیں بلو ایریا سے, اور وہ ان کا سوال ہے کہ آپ نے 26 تاریخ آخری بتائی تھی ایڈمیشن کی, تو آپ یہ بھی بتا دیجیے کہ کلاسز کا آغاز کب سے ہوگا. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں جس پہ میں تھوڑا سا دوبارہ بات کرنا چاہوں گی تاکہ تمام سننے والوں کو یہ تاریخیں یاد بھی ہو جائیں اور وہ اس کو نوٹ کر لیں اپنی ڈائری میں, اور فیوچر میں ان کو کوئی ایسی کنفیوژن نہ ہو. ایڈمیشنز کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی وہ 25 اگست ہے ہمارے پاس. آپ کے جو ٹیسٹ اور انٹرویو کنڈکٹ کیے جائیں گے فار PhD اینڈ MPhil پروگرامز وہ 27 اگست کو کنڈکٹ کیے جائیں گے. آپ کا جو انٹرویو
इंटरव्यू है फॉर फाइन आर्ट्स प्रोग्राम फॉर बैचलर स्टडीज, जो कि सिर्फ फाइन आर्ट्स के डिपार्टमेंट के लिए है, वो है 26 अगस्त को. जहां तक बात है आपकी क्लासेस के स्टार्ट होने की, तो वो आपकी क्लासेस की जो स्टार्ट डेट होगी इस फॉल के सेमेस्टर की, वो है 22 सितंबर 2025. 22 सितंबर से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और उससे पहले 26 अगस्त को जब आपके एडमिशन्स क्लोज होंगे, तो उसके बाद आपका जो एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यू है वो 26 और 27 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा. आपकी जो पहली मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी, जो कि वेबसाइट पर आप यूनिवर्सिटी की देख सकेंगे, वो होगी 1 सितंबर को. 1 सितंबर के बाद ऑनवर्ड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स हमारी सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाती है, जिसकी डेट्स हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गिवन है. अभी के लिए है इंपॉर्टेंट ये है कि 25 अगस्त को एडमिशन्स क्लोज होंगे. 26 और 27 अगस्त को आपके टेस्ट और इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे, जिसके बारे में आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. और आपकी जो मेरिट लिस्ट की डिस्प्ले डेट है वो 1 सितंबर है. क्लासेस आपकी 22 सितंबर 2025 से शुरू हो जाएंगी. जी बहुत शुक्रिया नीलम साहिबा, आपने बहुत तफसील से हमारे सामीन को आगाह कर दिया है. अब हमें बताइएगा कि जो तालिबात दाखिला लेने पे गौर कर रही हैं, उनको आगाह कीजिएगा कि यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी की सूरत हाल कैसी है. यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो ये कंप्लीट एक सेफ कैंपस है. हमारे पास सिक्योरिटी का पूरा एक डिपार्टमेंट है, जिसमें आपको जो हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, वो हमारे पास जितने भी गार्ड्स हैं और सिक्योरिटी का जितना अमला होता है, उसके थ्रू आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं. हॉस्टल्स की सिक्योरिटी अलग से अपनी सर्विसेज अंजाम दे रही है, और यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी आपको अलग से सर्विसेज अंजाम देती हुई नजर आएगी. थ्रू आउट यूनिवर्सिटी कैंपस में आपको गार्ड्स रोम अराउंड करते हुए नजर आएंगे, चाहे वो इवनिंग टाइम हो या मॉर्निंग टाइम हो. चूंकि ये कैंपस आपको पता है फीमेल का कैंपस है, और चारों साइडों से इसको आबादी का भी एसोसिएटेड है इसके साथ, तो इसके तमाम कैंपसेस के गेट्स को क्लोज किया जाता है. सिर्फ एक मेन गेट ओपन रखा जाता है आपकी सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से. उस मेन गेट पर आपको सिक्योरिटी गार्ड्स फीमेल्स और बोथ मेल्स आपको नजर आएंगे, जो कि आपकी सिक्योरिटी 24 आवर्स इंश्योर करते हैं कि कोई ऐसा मिसहैप ना हो, और आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए विद इन द कैंपस भी. स्पेशली जो हॉस्टल्स की बच्चियां हैं जो हमारे पास रह रही हैं, और जो डे स्कॉलर्स हैं ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी टाइमिंग्स हमारे पास मौजूद होती हैं यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस के अंदर, उनको कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि आपके सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को, जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो करते हैं. बहुत शुक्रिया नीलम साहिबा. ये बताइएगा कि खेल हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, जो हमारी जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. तो हमें ये बताइएगा कि रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में मैसर खेलों की सरगर्मियाँ क्या है? हमारे पास रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स के अंडर स्पोर्ट्स का एक प्रॉपर ऑफिस मौजूद है, जिसको मैम सदफ लीड करती हैं. स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज बहुत एग्रेसिवली हमारे यूनिवर्सिटी में कंडक्ट की जाती हैं, जिसमें पूरा स्पोर्ट्स गाला होता है, और डिफरेंट एक्सटर्नल जो डोनर्स होते हैं वो एक्टिविटीज कंडक्ट कराते हैं. आपके पास जिम की सहूलत मौजूद है, स्पोर्ट्स ग्राउंड मौजूद है, जिसमें आपको डिफरेंट बाकी जो यूनिवर्सिटीज में कंपटीशन होते हैं वहां पर भी पार्टिसिपेट करवाया जाता है, और बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाया जाता है. अगर आप हमारा कैंपस विजिट करेंगे तो आप उस फैसिलिटीज को ऑन ग्राउंड, आपको वो बच्चियां बहुत सारी जो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती हैं वो अक्सर खेलते हुए भी नजर आती हैं. स्पोर्ट्स ग्राउंड हमारे पास माशाल्लाह काफी अच्छा अवेलेबल है. स्पोर्ट्स जिम्नेजियम है, जिसमें आपके पास एक्टिविटीज हैं, बास्केटबॉल है, आपके पास टेबल टेनिस है, बैडमिंटन की सहूलत मौजूद है. ये तमाम एक्टिविटीज हैं जो हमारी हॉस्टल के स्टूडेंट हों चाहे डे स्कॉलर हों, इफ दे आर इंटरेस्टेड, तो उनकी प्रॉपर स्पोर्ट्स की एक सोसाइटी है जो कि बनाई जाती है, जिसके इलेक्शंस होते हैं, उसके प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स इलेक्ट होते हैं, और वो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज जो थ्रू आउट यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में हैं, उसमें जहां जहां कंडक्ट हो रहे हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, उसमें पार्टिसिपेट भी करती हैं और उनको वहां जाने का मौका भी मिलता है. इवन कि यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात मेंशन करना चाहूंगी कि हमारी एक स्पेशल स्टूडेंट है जो हमारे पास डिसेबिलिटी कोटा पे स्टूडेंट आई थी. वो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया गई थी, जिसमें उन्होंने क्रिकेट की टीम में पार्टिसिपेट किया, और वहां उनको काफी अच्छा एक्सपोजर मिला. और वो बहुत सारी हमारी टीम्स हैं जो डिफरेंट
آرگنائزیشنز میں ڈفرینٹ کمپٹیشنز میں بہت سارے میڈلز کو ون بھی کر کے آئی ہیں. جی بہت شکریہ. اچھا ہمارے سامعین کے لیے ایک چیز یہ بھی بتائیے گا، جیسے کہ جمنیزیم میں ایکسرسائز مشینز وغیرہ موجود ہیں، تو وہ دیگر طالبات بھی ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا صرف جو اسپورٹس سوسائٹی کے ممبرز ہیں صرف وہی یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اسپورٹس سوسائٹی کے ممبرس کے علاوہ جتنا ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، آئدر وہ ڈے اسکالر ہے یا ہاسٹلائڈ ہے، وہ اس اسپورٹس کی فیسلٹیز کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. صرف آپ کو اسپورٹس کی چیزوں کو ایشو کرانا ہوتا ہے. ٹیم ہماری موجود ہوتی ہے جمنیزیم کے اندر، آپ وہاں جائیں، اپنا ایشوئنس کرائیں چیزوں کی، چاہے بیڈمنٹن ہے، ٹیبل ٹینس ہے، باسکٹ بال ہے، فٹ بال ہے، جو بھی چیز آپ انٹرسٹڈ ہیں کھیلنے میں، آپ اس کو ایشو کرائیں. اور گراؤنڈ اور کیمپس آپ کے پاس اویلیبل ہے، آپ وہاں کھیل سکتے ہیں. چاہے آپ ڈے اسکالر ہوں یا ہاسٹلائڈ ہوں، آپ اسٹوڈنٹ کے ایون آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، یہ فیسلٹیز تو آپ کے اسٹاف اور فیکلٹی تمام سب لوگوں کے لیے موجود ہے. جی بہت شکریہ. اچھا نیلم صاحبہ، ہمارے سامعین کو بتائیے گا کہ کیا کیمپس میں ہاسٹل کی کوئی سہولت موجود ہے اور نئی طالبات اس کے لیے کیسے درخواست دے سکتی ہیں؟ جی بالکل، ہمارے پاس کیمپس میں 3 ہاسٹلس موجود ہیں. جو ہماری فیمیل جتنی بھی اسٹوڈنٹس ہیں آن کیمپس، ان کے لیے یہ اویلیبلٹی ہے. اور اس کو اویل کرنے کا پروسیس یہ ہوتا ہے، اگر آپ نئے اسٹوڈنٹ ہیں تو فرسٹ آف آل آپ کو اپنا ایڈمیشن سیکیور کرنا ہوتا ہے یونیورسٹی کے اندر. اگر فار ایگزامپل آپ کا میرٹ لسٹ میں نام آ گیا، آپ نے اس کی فی پے کرنی ہے، دین اس کے بعد آپ ہاسٹل فیسلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آئدر آپ آن لائن اپلائی کریں. آپ جب آن لائن اپلیکیشن فل کریں گے تو آپ اس میں ایک نیچے ایک کالم دیکھیں گے جہاں پر لکھا ہوگا کہ اف یو وانٹ ٹو اویل دا ہاسٹل فیسلٹی یس اور نو. آپ نے وہاں پہ بھی یس کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ کا اگر نام آ جاتا ہے میرٹ پہ اور ایڈمیشن سیکیور کرتے ہیں، آپ فی پے کرنے کے بعد ایک ریٹن اپلیکیشن دیتے ہیں جو کہ ہماری ہاسٹل کی ٹیم موجود ہوتی ہے ریسپشن پہ. جب آپ کا ایڈمیشن ہو رہتا ہے وہاں پر آپ اپلیکیشن پٹ اپ کرتے ہیں، اپنی ڈیٹیلز دیتے ہیں، اور وہ آپ کی ہاسٹل کی میرٹ لسٹ بنتی ہے اپون دا اویلیبلٹی آف سیٹس اینڈ ایریا جہاں سے آپ اپلائی کریں، اور وہ میرٹ لسٹ ڈسپلے ہوتی ہے، اور اس طرح سے آپ ہاسٹل کو اویل کر سکتے ہیں. ہاسٹل کو اویل کرنے کا میرٹ کرائٹیریا تو ہوتا ہی ہے، لیکن فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ بھی اسٹوڈنٹس کو دیا جاتا ہے. سو آپ کوشش کریں کہ جیسے ہی آپ کے میرٹ لسٹ میں نام آیا ہے ساتھ ہی آپ فی پے کریں اور اس پیڈ فی چلان کی کاپی لگا کے آپ ہاسٹل کی سیٹ کے لیے اپلائی کر دیں اپلیکیشن. اچھا ہمارے سامعین کو یہ بھی بتائیے گا کہ ہاسٹل میں کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی ہے، انٹری اور ایگزٹ ٹائمنگ اس طرح کا کچھ سسٹم ہے؟ جی بالکل، ہاسٹل کا پراپر ایک نظام ہے جو کہ ہماری ہاسٹل وارڈنس چلاتی ہیں. ہماری ہاسٹل وارڈن ہے، ہماری ہاسٹل کی کمیٹی ہے جو کہ آپ کی ٹائمنگز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، آپ کے چیک اینڈ بیلنس کو دیکھتے ہیں، اس کے پراپر رجسٹرز مینٹین ہوتے ہیں. اگر کوئی بچیاں جا رہی ہیں تو ان کا ریکارڈ سارا رکھا جاتا ہے، کوئی ان کو پک کرنے آ رہا ہے وہ ریکارڈ بھی موجود ہوتا ہے. ہاسٹل کی پراپر ٹائمنگ ہوتی ہے. آپ اپنی وارڈن کو انفارم کر کے ہاسٹل کی پریمیسز کو چھوڑ سکتے ہیں، ادروائز آپ کو اس طرح سے جانے کی پرمیشن نہیں ہوتی. جی بہت شکریہ نیلم شہزادی صاحبہ. میم ہمارے مزید دوستوں نے فیس بک پہ ہمارے لیے کامنٹس کیے ہیں اور کچھ سوالات بھی کیے ہیں. گوہر نایاب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میری سسٹر کہوٹا سے ایڈمیشن لینا چاہتی ہیں، ہاسٹل کا کھانا پینا اور باقی سیکیورٹی کا بھی تفصیل سے بتا دیں. تھینک یو آپ کے کوشچن کا. میں نے سیکیورٹی کے حوالے سے تھوڑی دیر پہلے ابھی کافی ڈیٹیل میں ساری انفارمیشن دی ہے. تھوڑا سا میں پھر سے بتاتی چلوں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارا پورا سیکیورٹی ایک آفس موجود ہے جس میں گارڈز فیمیل اور میل دونوں موجود ہوتے ہیں جو کہ ہاسٹل اور یونیورسٹی پریمیسز کی تھرو آؤٹ 24 آورس سرویلنس کرتے ہیں. ہاسٹل کے کھانے کے حوالے سے جہاں تک سوال ہے آپ کا، ہاسٹل کا کھانا بالکل فوڈ سٹینڈرڈز کے مطابق بنایا جاتا ہے اور مانیٹر کیا جاتا ہے. ہاسٹل کی کمیٹی اس کو ڈیلی بیسس پہ اور ویکلی بیسس پہ مانیٹر کر کے اس کی رپورٹ تیار کرتی ہے. اس کا ایک چارٹ بنایا جاتا ہے کہ ہاسٹل میں اب آپ کو بریک فاسٹ میں یا لنچ میں ڈنر میں کیا چیز سرو کی جائے گی، اور وہ چارٹ جو بنتا ہے وہ اسٹوڈنٹس کی اپنی چوائس پہ بنایا جاتا ہے. جہاں میجورٹی کا ووٹ ہوتا ہے وہ آپ کا فوڈ مینیو ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور اس مینیو کو اسٹوڈنٹس کے اس پہ سرو کیا جاتا ہے. بہت شکریہ نیلم صاحبہ. ضمیر الحسن صاحب ہمیں سن رہے ہیں اور ان کا سوال ہے کہ داخلے کی آخری تاریخ کیا ہے اور کیمسٹری، بایو اور فزکس کی طالبات کے لیے لیب کی جدید سہولیات موجود ہیں؟ جی ڈیٹس کے حوالے سے میں بتا دوں کہ آخری تاریخ اپلائی کرنے کی 26 اگست ہے. 27 اگست کو اور
28 اگست کو ہمارے ایڈمیشن ٹیسٹ 27 اور 26 اگست کو ہمارے ایڈمیشن ٹیسٹ اور انٹرویوز کنڈکٹ کیے جائیں گے. 1 سپٹمبر کو ہماری میرٹ لسٹ ڈسپلے ہوگی. 22 سپٹمبر سے کلاسز سٹارٹ ہوں گی. جہاں تک بات ہے ان کی دوسرے کوشچن کی جو کہ ہے فزکس کیمسٹری اور بایولوجی کے لیبس کے حوالے سے, تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ نہ صرف ہمارے پاس پی ایچ ڈی فیکلٹی جو کہ یونیورسٹی کی 97% فیکلٹی جو ہماری پی ایچ ڈی ہے اس کی اویلیبلٹی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ماڈرن لیبس بھی اویلیبل ہیں تمام بچوں کے لیے, فلی اکوپڈ ہیں جس میں اسٹوڈنٹس اپنے ایکسپیریمنٹس پرفارم کرتے ہیں. یونیورسٹی کی بیسیکلی خوبصورتی ہی یہ ہوتی ہے جو کہ آپ کو کالجز اور باقی انسٹیٹیوٹ سے ڈفرینٹ کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر لیبس کی فیسلٹیز اور جو آپ کے پاس فیکلٹی اویلیبل ہوتی ہے وہ کہیں زیادہ ماڈرن اور پی ایچ ڈی فیکلٹی موجود ہوتی ہے, جو کہ آپ کے جو لیبس ہیں اس میں فلی اکوپمنٹس موجود ہوتے ہیں. آپ کو وہ باقی کالجز میں یا جو چھوٹے انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں وہاں پر وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہوتی ہیں. لیکن یونیورسٹیز ان تمام اسٹینڈرڈس کو جو کہ آپ کے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں ان کو میٹ کر کے اس کے بعد بنائی جاتی ہے, اور ان فیسلٹیز کو انشور کیا جاتا ہے کہ یونیورسٹی ان تمام فیسلٹیز کو اسٹوڈنٹس کے لیے اویلیبل کرے, اور اس کے بعد اس کو آغاز کیا جاتا ہے اس پروگرام کا جب آپ اس اسٹینڈرڈ کو میٹ کرتے ہیں. تو ماڈرن فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس یہاں پر پی ایچ ڈی فیکلٹی بھی موجود ہے جو کہ اسٹوڈنٹ کی گائیڈنس کے لیے 24 آورس کام کرتے ہیں. بہت شکریہ نیلم صاحبہ. سونیا منظور سن رہی ہیں ہمیں راولپنڈی سے, پروگرام کو بہت پسند کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ پروگرام بہت ہی معلوماتی ہے. تھینک یو ویری مچ. جی نیلم صاحبہ, میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ درخواست دہندگان کی طرف سے اکثر پوچھے جانے والے سوالات پر ایک تو روشنی ڈالیں, اور دوسرا آپ انہیں کیسے حل کرتی ہیں یہ بھی بتائیے. موسٹ آف دا ٹائم جو کوشچنس کیوریز ریز ہوتی ہیں وہ آپ کے پروسیسنگ فی کو لے کر ریز ہوتی ہیں, جس کے بارے میں نے اسٹارٹ میں ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن پروسیسنگ فی کس طرح پے ہوتی ہے. آپ آن لائن پروسیجر کے تھرو پے کر سکتے ہیں اور اس کو دوبارہ آپ نے اپلوڈ لازمی کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ لوگوں کا کنسرن ہوتا ہے کہ لاسٹ ڈیٹ کیا ہے جو کہ 25 اگست ہے. لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ انٹرویو ٹیسٹ کب کنڈکٹ ہو رہے ہیں, جو کہ اس بار ابھی آپ کے 26 اور 27 اگست کو کنڈکٹ ہو رہے ہیں. موسٹلی لوگ کوشچنس کرتے ہیں کہ میرٹ لسٹ کب ڈسپلے ہو رہی ہے جو کہ 1 سپٹمبر کو ڈسپلے ہوگی. پھر ان کا کنسرن ہوتا ہے کہ کلاسز کب سٹارٹ ہوں گی, تو اس بار کی کلاسز 22 سپٹمبر سے سٹارٹ ہوں گی. یہ ساری ڈیٹس ہم بار بار اس پروگرام میں اس لیے ریپیٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک تو یاد دہانی ہو جائے اور دوسرا آپ کو کوئی کنفیوژن نہ رہے. اور اس کے علاوہ یہ ساری انفارمیشن جو ایڈمیشنز کی آپ کو چاہیے وہ ہماری یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.rwu.edu.pk پہ اویلیبل ہے. آپ وہاں پہ جب لاگ ان کریں گے تو آپ کو ایڈمیشنز کا ٹیب ملے گا. اس ایڈمیشنز کے ٹیب کے اندر آپ کو تمام یونیورسٹی کی ڈیٹیلز, اس کی ڈیڈ لائنز, اس کے ایڈمیشنز کی ڈیٹیل, کون سے پروگرامز ہیں, کہاں آفر ہو رہے ہیں, کب آفر ہو رہے ہیں, یہ تمام ڈیٹیلز آپ کو وہاں پر مل جائیں گی. اس کے علاوہ یونیورسٹی کے پریمیسز میں ہمارا ایک ایڈمیشن کا آفس بنا ہوا ہے جو آپ لوگوں کی کیوریز کو انٹرٹین کرنے کے لیے اپنی سروسز سر انجام دیتے ہیں تھرو آؤٹ جب تک ایڈمیشنز کا فیز اوپن رہتا ہے. وہاں پہ میری ٹیم موجود ہے. آپ یونیورسٹی پریمیسز اگر وزٹ کریں گے تو آپ کو اپلیکیشن فارم فل کرنے میں, اپلائی کرنے میں وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. آپ کی سبجیکٹ کی چوائس کی سلیکشن میں ہماری فیکلٹی موجود ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا یونیورسٹی کا فیس بک پیج ہے, انسٹاگرام کا پیج ہے جہاں پہ آپ کو تمام ڈیٹیلز اپڈیٹڈ وہاں سے مل جائیں گی. آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے وہاں سے مل جائیں گی. آپ کے لیے ہمارے ٹیلی فون لائن ہیلپ نمبرز موجود ہیں جو کہ 92909001 ہے اور 92908442 ہے. آپ ہماری ٹیم ایڈمیشنز کی وہاں پر بھی موجود ہوتی ہے. 8 to 4 یونیورسٹی کی ٹائمنگ ہے. آپ اگر کال کریں گے تو انشاءاللہ وہاں پر بھی آپ کی کیوری کو ایڈریس کیا جائے گا. بہت شکریہ میم. اب ہمارے ساتھ ضمیر الحسن صاحب موجود ہیں اور ان کا ایک سوال ہے کہ کیا میڈم طالبات کی کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے کہ ان کے نمبرز اور مضامین کے حساب سے مضمون چننے میں ان کو مدد ہو؟ جی بالکل, ہمارے پاس کاؤنسلنگ سینٹر موجود ہے, ویل بینگ سینٹر کے نام سے ہے. وہاں پر آپ کو پراپر آپ کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے کلاس ایڈوائزرز ہوتے ہیں. ہر
क्लास को हमने एक एडवाइजर फैकल्टी को एक जिम्मेदारी दी हुई है कि वो अपनी क्लास एडवाइजर के तौर पर एक्ट करेंगी. उस एडवाइजर का काम ही ये होता है कि वो स्टूडेंट्स को गाइड करे उनके सब्जेक्ट्स के मामले में, उनको चूज क्या सब्जेक्ट करने चाहिए, किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे प्रोसेस को फर्दर आगे परसू करना चाहिए. ये तमाम गाइडेंस थ्रू आउट 8 सेमेस्टर्स आपको यूनिवर्सिटी प्रीमिसेस में अवेलेबल होती है और आप किसी भी वक्त उसको अवेल कर सकते हैं. आप अपने एडवाइजर के पास जाएं, आपको फैकल्टी प्रॉपर गाइड करती है. अच्छा मैम, अगर किसी स्टूडेंट ने कोई सब्जेक्ट रख ली है लेकिन उसको मुश्किल हो रही है उस सब्जेक्ट में, तो वो कितने टाइम पीरियड के अंदर अपना डिपार्टमेंट या सब्जेक्ट चेंज कर सकता है? फिलहाल तो ये फैसिलिटी रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है. अभी तो सब्जेक्ट्स चेंज के लिए हमने ऑप्शन स्टूडेंट को नहीं दिया हुआ. अंटिल अनलेस आप जो मेरिट लिस्ट है, अगर आपने फॉर एग्जांपल 3 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया है और आपके पहले मेरिट लिस्ट में ही बॉटनी में नाम आ गया, आपकी क्लासेस शुरू हो गई, आपने बॉटनी में एडमिशन लिया हुआ है, लेकिन आपका सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम बाद में आता है, किसी और सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आप अपना सब्जेक्ट उस वक्त चेंज कर सकते हैं. लेकिन वंस आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर आपके पास सब्जेक्ट चेंज का ऑप्शन खत्म हो जाता है. राइट नाउ अभी आपके पास सब्जेक्ट चेंज का ऑप्शन टिल द क्लोजिंग ऑफ मेरिट लिस्ट मौजूद है, लेकिन उसके बाद मौजूद नहीं है. बहुत शुक्रिया नीलम साहिबा. कुछ ऐसी आम गलतियों के बारे में बताइएगा जो दरख्वास्त दहिंदगान अपनी दरख्वास्त जमा करवाते हुए करती हैं. इस हवाले से तालिबात को कुछ एहतियाती तदाबीर से भी आगाह कीजिएगा. जी बिल्कुल. बहुत सारी जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम एडमिशन फॉर्म में देखते हैं, उसमें सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक ये होती है कि जो डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स ने अपलोड किया होता है उसकी पिक्चर क्लियर नहीं होती है. हम आपको कहते हैं कि अगर पीडीएफ फॉर्मेट में करें या इमेज फॉर्मेट में करें, तो स्टूडेंट्स ने उसको उस फॉर्मेट में अपलोड नहीं किया होता, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट रीडेबल नहीं होता. जब डॉक्यूमेंट रीडेबल नहीं होता तो स्टूडेंट के मार्क्स को एक्सट्रैक्ट करना और उसको मेरिट लिस्ट में ऐड करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो मेरी तमाम कैंडिडेट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, आप क्लियर पिक्चर लेके उसको अपलोड करें कि वो रीडेबल हो. और सेकेंडली दूसरा ये कि फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स कोटा सीट्स पे अप्लाई करते हैं, उनके यहाँ कॉमन मिस्टेक्स ये होती है कि वो कोटा सीट के लिए फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बलोचिस्तान कोटा सीट के लिए, केपी के लिए अप्लाई करें, तो आप विदाउट एनी एविडेंस सिर्फ कोटा सीट को सिलेक्ट कर लेते हैं और डॉक्यूमेंट कोई अपलोड नहीं करते. जबकि आप एडमिशन पॉलिसी के मुताबिक आपको उसके अगेंस्ट एविडेंस देना होता है, उस गवर्नमेंट से लेटर ऑफ नॉमिनेशन अटैच करना होता है जो जिस कोटा सीट में हम अप्लाई कर रहे होते हैं. इसी तरह डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, अगर वो डिसेबिलिटी कोटा पे अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी नीड टू डायग्नोज के आइदर उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उसके पास मौजूद है या नहीं है, तो वो हम उसी तरीके से कर सकते हैं जब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे. सो आप प्लीज डॉक्यूमेंट अपलोड करना ना भूलिएगा अगर आप कोटा सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं. तो बहुत शुक्रिया नीलम साहिबा, आपकी गुफ्तगू बहुत ही मालूमाती है. गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. मैम हमारे फेसबुक के एक दोस्त है, उनका पैगाम है, सनान डोगर इनका नाम है, और ये कहते हैं कि मैडम मेरा बुनियादी सा सवाल है कि जो वालिदैन फीस देने की हैसियत नहीं रखते, ऐसे तालिबात कैसे मैनेज करें? देखिए उनके लिए मैंने पहले भी काफी डिटेल से बात की है स्कॉलरशिप्स की अवेलेबिलिटी पे कि हमारे पास 2 तरह के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं. एक मेरिट बेस्ड है, दूसरा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है. अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं विद इन द यूनिवर्सिटी CGPA की बेस पे आपको मेरिट स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं जो इन नीडी स्टूडेंट्स के लिए होते हैं. अगर आप फीसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते तो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं, डोनर एजेंसीज होती हैं. आजकल आपको पता है होनहार स्कॉलरशिप है जो CM का प्रोग्राम है. ये तमाम स्कॉलरशिप्स यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है. आप इन फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं. बहुत शुक्रिया मैम. हमारे सुनने वालों को ये भी बताइएगा कि इस खित्ते में आला तालीम के लिए रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी तालिबात के लिए क्या एक बेहतरीन इंतखाब है? जी बिल्कुल. जैसे थोड़ी देर पहले अभी मैं बात कर रही थी कि यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट इज कंपैरेटिवली डिफरेंट एंड ऑन अपर लेवल देन अगर आप किसी कॉलेजेस की बात करें या और इंस्टीट्यूट्स की बात करें. तो यूनिवर्सिटी का जो एनवायरनमेंट होता है, जहां पर आपको फैकल्टी की अवेलेबिलिटी होती है, फैसिलिटीज होती हैं, लैब्स अवेलेबल होती हैं जो मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ इक्विप्ड होती हैं, उसका बड़ा डिफरेंस आपकी कॉलेज की या बाकी इंस्टीट्यूट की जो एनवायरनमेंट
انوائرمنٹ ہے اس سے یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی فیکلٹی ہے وہ اس وقت راولپنڈی یونیورسٹی میں آپ کے پاس پی ایچ ڈی فیکلٹی موجود ہے جن کا ایکسپوجر ہے, جو ڈفرنٹ آرگنائزیشن سے ڈفرنٹ کنٹریز سے اپنی پی ایچ ڈی ڈگری کمپلیٹ کر کے آئے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اپنے ساتھ وہ ایکسپوجر بھی لائے ہیں جو اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ آگے آ کے انفارم کرتے ہیں, بتاتے ہیں, جو آپ کو فردر آگے پروگرس کرنے میں, فلرش کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز آپ کو ویل اکوپڈ اور فلی اکوپڈ ماڈرن فیسلٹیز کے ساتھ لیبس کی اویلیبلٹی پرووائڈ کرتی ہیں جو کہ اس ادارے کو باقی اداروں سے منفرد بناتی ہیں. جی بہت شکریہ نیلم شہزادی صاحبہ. تھینک یو. تو سامعین, ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود تھی نیلم شہزادی صاحبہ جو راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں ڈپٹی رجسٹرار اور انچارج ایڈمیشن کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں, اور انہوں نے آج ہمیں ایڈمیشن کے بارے میں, راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں داخلوں کے بارے میں کافی مفید معلومات فراہم کی ہے. تو میم جاتے جاتے ہمارے سامعین کے لیے کوئی مختصر سا پیغام دیجیے. میرا میسج آج کل کی جنریشن کو یہ ہے کہ آج کل کی جنریشن صرف اے آئی کی طرف یا کمپیوٹر اسٹڈیز کی طرف موو آن کرتی ہے. مطلب مارکیٹ میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیز آپ کو زیادہ سننے میں مل رہی ہے آپ کہتے ہیں کہ وہی سبجیکٹ اچھا ہے, ہمیں اسی میں ہی ایڈمیشن لینا چاہیے. تو ایسا نہیں ہے. ایک میرا چھوٹا سا میسج ہے, اگر آپ لوگ اس کو سمجھ جائیں اور آپ تک پہنچ جائے تو میرا مقصد شاید پورا ہو جائے گا آج کی اس پوڈ کاسٹ کا. وہ یہ ہے کہ دیکھیں, آپ کے آنے سے پہلے, ہمارے آنے سے پہلے بھی ڈاکٹرز, انجینئرز, سائنٹسٹ, باقی تمام لوگ موجود تھے, ہمارے سامنے بھی موجود ہیں اور ہمارے جانے کے بعد بھی یہ فیلڈز موجود رہیں گی. تو ہر فیلڈ کی اپنی ایک امپورٹنس ہے, اپنی ایک جگہ ہے. آپ کو صرف یہ چوز کرنا ہے کہ آپ کس چیز میں پرفیکٹ ہیں, آپ کا کہاں انٹرسٹ ہے, آپ کس چیز میں فلرش کر سکتے ہیں. تو آپ اس لحاظ سے اپنے سبجیکٹس کو چوز کریں, نہ کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ جی ابھی کس چیز کا ٹرینڈ چل رہا ہے تو ہم اس میں ایڈمیشن لے لیں. ہر سبجیکٹ کی, چاہے وہ باٹنی ہے, زوالوجی ہے, فزکس ہے, آپ کی سوشیولوجی ہے, اس کی اپنی امپورٹنس ہے, اس کی اپنی ایک جگہ ہے. تمام فیلڈز دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں, ان کے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں, آرگنائزیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں. سو آپ کو اس لحاظ سے اپنے سبجیکٹس کو سوچ کر چوز کرنا ہے. جی تو ہم نیلم شہزادی صاحبہ کے اسی پیغام کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. مجھے جویریہ شفیق, میری کو ہوسٹ اقرا رزاق, ہماری مہمان نیلم شہزادی صاحبہ, میرے پروڈیوسر ناصر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.